5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال میں تمام علوم اسلامیہ کی تکمیل کر کے درس و تدریس، وعظ و نصیحت، فتویٰ نویسی اور علم دین کی خدمت میں مشغول تھے کہ شمس تبریز کو ان کے شیخ کمال الدین جندی نے حکم دیا کہ روم جا کر ایک دل جلے کو روشن کر آؤ۔ وہ حکم سنتے ہی چل دیے اور رات کے وقت ایک مسافر خانے میں ٹھہر گئے۔ سامنے ہی بلند چبوترے پر شہر کے بڑے لوگ تفریح کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شمس بھی اسی چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے۔ مولانا روم نے یہیں ان سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ دونوں بزرگ 6 مہینے تک صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں مجاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ پڑھانا چھوڑ کر شمس تبریز کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے۔ پورے شہر میں شور برپا ہو گیا کہ ایک دیوانے نے مولانا پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ شمس تبریز فتنے کے خوف کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے۔ جدائی کے اس غم میں جلال الدین رومی کسی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ جب کبھی زبان کھلتی تو اشعار پڑھتے تو شاگرد ان کو لکھ لیا کرتے۔ جمع ہو کر یہی اشعار مثنوی بن گئے، جن کے ذریعے عقائد و کلام کی بحث، معجزہ و تصوف، توحید و عبادت، فلسفہ و اخلاق اور سائنس جیسے علوم کی دلکش انداز میں تشریح کی گئی ہے۔ ان علوم سے پتہ چلتا ہے کہ مثنوی صرف تصوف ہی کی کتاب نہیں بلکہ علم کلام کا بھی بہترین مجموعہ ہے۔ بالآخر 5 جمادی الثانی 672 ہجری میں اتوار کے دن علم کا یہ آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی غیبی تعزیت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تو آپ کے اہل بیت کی تعزیت ملائکہ نے بھی کی۔ اس وقت صرف ایک آواز آتی تھی مگر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، اور تعزیت کے الفاظ یہ تھے: اے اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی تسلی کا سبب ہے، اور ہر وہ چیز جو ہاتھوں سے نکل جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بہتر جانشین ہے، اس کا بدل دیتا ہے۔ لہذا صرف اسی پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی سے ثواب کی امید رکھو، کیونکہ حقیقی محروم تو وہ ہے جو ثواب سے بھی محروم ہو جائے۔ تم کو صبر کا ثواب ضرور ملے گا، تم محروم نہیں ہوگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستدرک حاکم۔ ایک فرض کے بارے میں سونے کو چاندی کے بدلے بیچنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خریدنے اور بیچنے کے کچھ معاملات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: تم سونے کو چاندی کے بدلے نقد جیسا چاہو بیچو، اور گیہوں کو کھجور کے بدلے نقد جیسا چاہو بیچو، اور جو کو کھجور کے بدلے نقد جیسا چاہو بیچو۔ ترمذی۔ فائدہ:
سونے کو چاندی کے بدلے، چاندی کو سونے کے بدلے، گیہوں کو کھجور اور کھجور کو گیہوں کے بدلے، اور اس طرح کی چیزوں کو جب دوسرے کے بدلے بیچا جائے تو اس معاملے کا نقد ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار بیچنا حرام ہے۔ ایک سنت کے بارے میں موت تک دین پر جمے رہنے کی دعا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترجمہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے جمائے رکھ۔ ترمذی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ ہی کے لیے محبت کرنا۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ ابو داؤد۔ ایک گناہ کے بارے میں مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 وقتوں میں کوئی بھی نماز پڑھنے اور میت کو دفن کرنے یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک تو اس وقت جب سورج کی شعاع ظاہر ہو اور وہ نکل رہا ہو، یہاں تک کہ ایک نیزے کے بقدر اونچا ہو جائے۔ دوسرے اس وقت جب دوپہر کا سایہ ٹھہر گیا ہو یعنی ٹھیک دوپہر کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور تیسرے اس وقت جب سورج جھک کر ڈوبنے کو ہو یہاں تک کہ پوری طرح ڈوب جائے۔ مسلم۔ دنیا کے بارے میں دنیا جمع کرنے والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں، اور مال وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔ شعب الایمان۔ آخرت کے بارے میں تکبر کرنے والوں کا انجام۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن انسانوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا۔ ان کے جسم اتنے چھوٹے ہوں گے جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی، ان کو جہنم کے جیل خانے کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بولس ہے، ان پر سخت آگ چھائی ہوئی ہوگی، ان کو جہنمیوں کے جسم کا نچوڑ یعنی خون پلایا جائے گا۔ ترمذی۔ طب نبوی سے علاج۔ انار سے معدے کی صفائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کرے اور تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ ترمذی۔